بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین و سامعین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری 40 آیات ہو چکی ہیں ترجمے کے ساتھ اور آسان تفسیر کے ساتھ۔ سورۃ البقرہ کی 40 آیات ہو چکی ہیں ترجمے کے ساتھ بھی، آسان ترجمے کے ساتھ بھی۔ بہترین انداز سے ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ 40 آیات ہو چکی ہیں اور انشاءاللہ آج ہم سورۃ البقرہ کی 41ویں آیت جو ہے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، اس کی تفسیر بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ 41ویں آیت جو ہے سورۃ البقرہ کی، اس کا سادہ سا ترجمہ اور آسان سا ترجمہ کچھ یوں بنتا ہے کہ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا اور جو تمہارے ساتھ تصدیق کرنے والی ہے۔ وَلَا تَكُونُوا، اور نہ ہو جاؤ تم اول کافر بہ، اس کے ساتھ سب سے پہلے انکار کرنے والے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ خریدو تم میری آیتوں کے بدلے تھوڑے دام، یعنی میری آیتوں کو تھوڑے دام میں نہ خریدو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور خاص کر تم مجھ سے ڈرو۔ یہ اس کا سادہ سا ترجمہ اور آسان سا ترجمہ یوں بنتا ہے۔ اب اس کی تفسیر میں مفسرین کرام نے کچھ اس کی تفسیر یوں بیان فرمائی ہے کہ وَآمِنُوا جو ہے، اس کی تفسیر وہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ خطاب بنی اسرائیل کے علماء سے کیا گیا ہے۔ کہا گیا کہ اے بنی اسرائیل کے علماء، قرآن جو حضور علیہ السلام پر نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان لاؤ، اس پر صحیح طریقے سے ایمان لاؤ۔ یہ بنی اسرائیل سے علماء، بنی اسرائیل کے جو علماء تھے ان سے خطاب کیا گیا ہے، یعنی حضور پر بھی ایمان لاؤ اور قرآن پر بھی تم ایمان لاؤ۔ اور تم سب سے پہلے اس کے انکار کرنے والے نہ بن جاؤ۔ اگر تم اس کا انکار کرو گے، قرآن کا انکار کرو گے، اللہ کے نبی کا تم انکار کرو گے، ان کی توہین کرو گے، اور جو لوگ تمہارا پیچھا کر کے تمہارے جو تم نے عمل ایجاد کیا ہے وہ بھی اس پر عمل کرنے لگ جائیں گے، جو تم نے کام ایجاد کیا ہے وہ بھی اس پر عمل کرنے لگ جائیں گے لوگ، تو اس کا وبال بھی تم پر ہوگا۔ جو ان کا گناہ ہوگا وہ بھی تمہیں ملے گا، لیکن ان کو بھی گناہ ملے گا، اور جس نے ایجاد کیا ہوگا اس کو بھی گناہ ملے گا۔ سامعین کرام، یاد رہے کہ جس نے اچھا کام ایجاد کیا اس کو ثواب ملے گا، اور جو لوگ پیچھے سے آئیں گے اس اچھے کام پر عمل کریں گے ان کو بھی ثواب ملے گا۔ ان کا ثواب پھر اس پہلے والے کو ثواب ملے گا، جس نے ایجاد کیا اس پہلے والے کو ثواب ملے گا۔ جو پیچھے لوگ آ رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، ان کا ثواب اس پہلے والے کو ملے گا کہ جس نے ایجاد کیا، اور جو عمل کر رہے ہیں ان کو بھی اپنا اپنا ثواب ملے گا، ان کے ثواب میں کچھ کمی نہیں کی جائے گی۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اسلام میں کوئی اچھا کام ایجاد کیا تو اس کے ایجاد کرنے پر جو اس نے ایجاد کیا تو اس کو ثواب ملے گا، اور جو لوگ اس پر عمل کریں گے اس کا ثواب بھی اس کو ملے گا کہ جس نے ایجاد کیا، اور جو عمل کر رہے ہیں ان کے ثواب میں کچھ کمی نہیں کی جائے گی، ان کو پورا پورا ثواب دیا جائے گا۔ اور جو اسلام میں برا کام ایجاد کیا جس نے، تو اس کا گناہ اس پر ہوگا، اور جو پیچھے سے لوگ اس پر عمل کریں گے، اس گناہ کریں گے اس کے ایجاد کیے ہوئے پر، تو ان کا گناہ بھی اس پہلے والے کو ملے گا جس نے ایجاد کیا۔ تو سامعین کرام، ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام میں اچھے کام ایجاد کریں جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو، صحیح طریقے سے، جو اچھا عمل ہو، کہ جو قرآن و حدیث میں اس کی کوئی ممانعت نہ آئی ہو، ہم وہ کام ایجاد کریں، اچھے کام ایجاد کریں۔ تو پھر آگے میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ میری آیتوں کو تھوڑے دام میں نہ خریدو۔ اب یہاں پر یہ یہودیوں کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ اس وقت آیت نازل ہوئی تھی کہ یہودی جو تھے، یہودیوں کے علماء جو تھے، وہ اپنی قوم سے نذرانے مانگ لیتے تھے، ان سے پیسہ لیتے تھے، ان سے پیسے بٹورتے تھے،
ان کو یہ ڈر تھا کہ تورات میں جو ان کی اپنی کتاب ہے ان کے اندر جو حضور کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، حضور کے جو نبوت حضور کی بیان کی گئی ہے، حضور کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، اگر ہم ان کو بتا دیں گے، ان کی اپنی اقوام کو، وہ کہتے تھے ہم اپنی اگر اقوام کو بتا دیں تو وہ ہو سکتا ہے کہ حضور پر ایمان لے آئیں۔ حضور پر جب وہ ایمان لے آئیں گے اور پھر ہم کو چھوڑ کر وہ حضور کے پاس چلے جائیں گے اور پھر وہ ہمیں پیسے نہیں ملیں گے۔ تو یہ ان کے متعلق آیت نازل ہوئی، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیتوں کو تھوڑے دام میں نہ خریدو۔ پھر آگے فرمایا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور خاص کر تم مجھ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو۔ اگلی آیت میں فرمایا 42ویں آیت ہے، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور نہ چھپاؤ تم حق کو حالانکہ تم جانتے ہو۔ یہاں پر بھی یہودیوں کے علماء سے خطاب کیا گیا، کہا گیا کہ تم جو حق ہو، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، اور جو حق ہے اس کو تم نہ چھپاؤ، اور جو تم حق جانتے ہو اس کو تم نہ چھپاؤ۔ یہ بنی اسرائیل کے یہودیوں کے علماء پر یہ آیت نازل ہوئی ہے، چونکہ وہ حضور علیہ السلام کی نبوت جو تھی وہ ان کو چھپاتے تھے، جو ان کی کتاب کے اندر نبوت کی نشانیاں تھیں وہ ان کو چھپاتے تھے، وہ قوموں کے سامنے ظاہر نہیں کرتے تھے، یعنی اپنی طرف سے وہ باتیں گھڑ لیتے تھے، اپنی طرف سے باتیں گھڑ کر وہ قوموں کو بتا دیتے تھے، اپنی اقوام کو بتا دیتے تھے گھڑی ہوئی باتیں۔ مثال کے طور پر جو ان کے پیروکار تھے، جو ان کی قومیں تھیں، وہ ان سے کہتے کہ حضور علیہ السلام نبی ہیں۔ وہ یہودی کہتے، یہودیوں کے جو علماء تھے وہ کہتے کہ حضور علیہ السلام نبی ہیں، لیکن وہ ہمارے لیے نبی نہیں ہیں بلکہ وہ دوسروں کے لیے نبی ہیں۔ وہ یوں کہتے تھے، یعنی جو حق تھا حق کو چھپاتے تھے۔ ان کی کتاب کے اندر حضور کی نبوت کی نشانیاں موجود تھیں، وہ چھپاتے تھے، کہتے تھے حضور نبی ہیں، حضور نبی ہیں لیکن ہمارے لیے نہیں ہیں، وہ کسی اور کے لیے ہیں، دوسروں کے لیے ہیں۔ وہ حق کو چھپاتے تھے، حق کو باطل کے ساتھ ملا دیتے تھے، حق کو چھپا دیتے تھے۔ تو اسی طرح علامہ علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں اس آیت سے معلوم ہوا ہمیں جو حق ہو، جو حق بات ہو، ہمیں اس کو چھپانی نہیں چاہیے۔ جو بندہ جانتا ہے یہ حق بات ہے اور وہ بندوں سے نہ چھپائے، اس پر واجب ہے کہ وہ اس کو ظاہر کرے، اگر چھپائے گا تو اس کا یہ عمل کرنا یہ حرام ہے۔ تو سامعین کرام ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو قرآن مجید برہان رشید کے اندر جو کیا کہتے ہیں فرامین آئے ہیں ان کو لوگوں کے سامنے ہم نہ چھپائیں، جو صحیح مسئلہ ہے وہ ہم بیان کریں، جو ہم سے صحیح مسئلہ پوچھے ہم اس کو وہ بیان کر دیں کہ بھئی یہ مسئلہ ہے۔ تو سامعین کرام ہمیں چاہیے کہ ہم حق بات کو نہ چھپائیں، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملائیں۔ کیا گیا تو یہ خطاب یہودیوں سے تھا، لیکن ہمیں بھی اس سے یہ سیکھنا چاہیے اس آیت سے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں ان کے ذریعے ہمیں بھی یہ حکم دے دیا کہ ہم بھی حق کو نہ چھپائیں، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملائیں، جو حق ہیں حق ظاہر کریں۔ تو سامعین کرام رب تعالیٰ سے دعا ہے یہ جو میں نے آپ کے سامنے باتیں عرض کی ہیں ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا